کہ وہ خواتین جو مخصوص ایام میں آ جاتی ہیں، اگر تو وہ حج کے پہلے مخصوص ایام میں آ گئی ہیں تو یقینی بات ہے ان کے یہ 5 دن انہی ایام میں گزریں گے۔ تو اب ان دنوں میں انہیں کیا کرنا ہے؟ خواتین یہ کرتی ہیں کہ وہ پلز کھا لیتی ہیں، یہ ان کا اپنا عمل ہے، لیکن اپنے اوپر جبر نہیں کرنا چاہیے، یہ فطرتی نظام ہے۔ علماء اسی لیے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ جو عمل قدرتی ہے، فطرتی ہے، اس کو جاری ہونے دیں، اس میں عمل میں رکاوٹ پیدا نہ کریں تاکہ طبی لحاظ سے آپ کو بعد میں مسئلہ نہ بن جائے۔ خواتین مسجد کا عمل نہیں کریں گی، منا میں آئیں گی۔ منا میں جو 5 نمازوں کے جس طرح آپ کو ترتیب بتائی ہے، 8 میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، اپنے محرم کے ساتھ خیمے میں رہیں گی۔ نماز چونکہ وہ نہیں پڑھ سکتی، نہ پڑھے لیکن ساتھ رہے گی۔ عرفات کے میدان میں جائے گی ساتھ، اور وقوف عرفہ کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی۔ پھر اس کے بعد 10 ذی الحج کا جو عمل ہے اس میں وہ جمرات کو کینکریاں مارے گی۔ پھر اسی طرح ہی اس کی طرف سے قربانی بھی ہوگی، جمرات کو کینکریاں بھی لگیں گی، اور جو اس نے ایک لاک اپنے بالوں کی ایک کاٹنی ہے وہ بھی کاٹیں گی، لیکن اس کا طواف زیارہ وہ پینڈنگ میں رہے گا۔ جیسے ہی وہ پیوریفیکیشن میں، تطہیر میں، پاکیزگی میں آ جائے گی تو وہ اپنا طواف زیارہ کر لے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو پورے حج کا ثواب عطا فرمائیں گے، عمل میں کمی نہیں رہے گی، کیونکہ نمازیں اس سے عام دنوں میں بھی ساقط ہیں اگر وہ ان دنوں میں آ جاتی ہے۔ مخصوص ایام میں اس سے عام دنوں میں بھی نمازیں ساقط ہیں، لہذا نمازوں کو ریوائز کرنا اور یہ دل میں سوچنا کہ ہائے میری نمازیں رہ گئیں، اس عمل میں سوچنا اور پریشان ہونا یہ آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، اور خالق کائنات نے جو عمل اور نظام خواتین کے ساتھ بنایا ہے اسی عمل کا ہی شکار ہیں خواتین، لہذا اس میں کوئی اس میں سینس آف انفیریئرٹی، احساس کم تری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔